کی۔ بحیرہ روم کے داخلی راستے پر ہونے کی وجہ سے 1830 کے بعد یہاں یورپ کی دلچسپی بڑھی۔ 1906 میں یہاں فرانس اور اسپین کے مشترکہ قبضے کو تسلیم کیا گیا۔ 1912 سے 1956 تک مراکش فرانس کی کالونی رہا۔ مراکش کی فرانس سے آزادی میں پاکستان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ 1952 میں مراکش کے شاہ محمد پنجم کی طرف سے بھیجے گئے تحریک آزادی کے سرگرم لیڈر احمد عبدالسلام بلفرج نے جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مراکش کی آزادی کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے کوشش کی تو وہاں موجود فرانسیسی نمائندے نے انہیں یہ کہہ کر خطاب کرنے سے روک دیا کہ مراکش چونکہ فرانس کی کالونی ہے اسی لیے احمد بلفرج کو اس پلیٹ فارم سے بولنے کی اجازت نہیں۔ اجلاس میں شریک پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان نے جب ایک مسلمان رہنما کے ساتھ فرانسیسی نمائندے کا حتک آمیز سلوک دیکھا تو انہوں نے احمد بلفرج کو پاکستانی شہریت کی پیشکش کی اور رات گئے انہیں پاکستانی پاسپورٹ جاری کیا گیا۔ اگلے روز احمد بلفرج نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستانی چیئر سے خطاب کر کے مراکش کی فرانس کے تسلط سے آزادی کے حق میں آواز بلند کی، جس نے مراکش کی تحریک آزادی میں نئی روح پھونک دی اور بالآخر 19 نومبر 1956 کو مراکش فرانس کے تسلط سے آزاد ہو گیا۔ آزاد مملکت کے قیام کے بعد احمد عبدالسلام بلفرج مراکش کے پہلے وزیر اعظم نامزد ہوئے۔ احمد بلفرج آج اس دنیا میں نہیں مگر وہ جب تک وزیر اعظم کے منصب پر فائز رہے انہوں نے اپنے دفتر میں پاکستانی پاسپورٹ کی کاپی آویزاں کیے رکھی اور وہ ملاقات کے لیے آنے والے ہر شخص کو پاکستانی پاسپورٹ دکھاتے ہوئے بڑے فخر سے کہتے تھے کہ مراکش کی تحریک آزادی میں پاکستان اور پاکستانی پاسپورٹ نے ان کی بڑی مدد کی۔ مراکش کے